السلام علیکم دوستو، ریسنٹلی میری ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی اگینسٹ جسٹس عمر سیال. 2 کروڑ روپے ڈیمیجز کا کیس فائل ہوا تھا. اس سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ڈپٹی اے جی پاکستان کو نوٹسز ہو چکے ہیں. اس حوالے سے پورے پاکستان سے وکلاء حضرات کے مختلف سوالات آ رہے تھے. اکثر لوگوں کا جو سوال یہ تھا کہ کیا ایک جج کے خلاف کیس یا خاص طور پہ سول ڈیمیجز کا سوٹ مینٹینیبل ہے. تو اس حوالے سے میں نے جو ہے کیس لاز شیئر کیے تھے جو کہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہیں. اور اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ججوں کو جو ہے وہ ایک پروٹیکشن ایکٹ ہے، ججز پروٹیکشن ایکٹ، تو ان کو جو پروٹیکشن حاصل ہے تو اس حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ ججز کو کوئی ایبسلوٹ پروٹیکشن حاصل نہیں. اور جہاں پر جو ایکٹ میں ورڈ موجود ہے وہاں پر ایک مینشن ہے بونافائڈ. اگر بونافائڈ کی جگہ جج کا کوئی ایک میلافائڈ ہوگا تو وہ جو ہے اس پروٹیکشن سے محروم ہو جائے گا. اس کے خلاف پینل ایکشن اور ڈیمیجز کا سوٹ بھی فائل کیا جا سکتا ہے. اور جو سب سے اہم سوال تھا کہ آپ نے جو جسٹس عمر سیال صاحب کے خلاف جو کیس فائل کیا ہے اس کے بیسک گراؤنڈز کیا ہیں. تو اس حوالے سے میں وضاحت کر دوں کہ یہ ایک ملیشیس پروسیکیوشن کا کیس تھا ڈیمیجز کا، جس میں جو میں نے پروو کیا تھا کہ جو میرے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی وہ ٹوٹلی فالس تھی. جو پلیس آف انسیڈنٹ ایف آئی آر میں مینشن ہے اس پر تمام ڈیفینڈنٹس نے جو ہے ایڈمٹ کیا کہ وہاں پر کوئی انسیڈنٹ سرے سے ہوا ہی نہیں. تو اتنا کافی تھا اس ایف آئی آر کو جو ہے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، جبکہ یہ پروپوز ایشوز میں بھی یہ چیز بہت کلیئر تھی کہ ویدر دا ایف آئی آر از فالس. تو یہ ایشو میرا پروو ہو چکا تھا. پر جسٹس عمر سیال نے اس پوائنٹ کو بڑے کلیورلی جو ہے انہوں نے اس کو کنسیل کیا اور ان چیزوں کو ریکارڈ پہ ڈسکس ہی نہیں کیا. اس کے علاوہ کمپلیننٹ جو یہ کلیم کر رہی تھی تو اس کے اپنے 3 اسٹیٹمنٹ تھے. عمر سیال صاحب کے بقول کہ دیر واز اے پروبیبل کاز. اگر کوئی پروبیبل کاز تھا تو ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ 3 جو اسٹیٹمنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 اسٹیٹمنٹ میں ڈیٹ آف انسیڈنٹ، پلیس آف انسیڈنٹ، وہ کمپلیننٹ کا ریزیڈنس اور وہ جو وٹنس ہے اس کا ریزیڈنٹ ایڈریس ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. تو 3 الگ الگ اسٹوریاں تھیں. اگر بقول جسٹس عمر سیال کے پروبیبل کاز تھا تو وہ یہ مینشن کرنا ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ 3 اسٹیٹمنٹ سے کون سا والا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پروبیبل کاز تھا، اور باقی جو 2 جو ڈفرینٹ یا ٹوٹل ارریکنسائلیبل اسٹیٹمنٹ تھے وہ کیا تھے. اسی طرح عمر سیال صاحب نے جو اس کیس میں ایک خاتون جس نے اپنے آپ کو آئی وٹنس بتایا تھا، وہ یہ خاتون میری ایکس وائف تھی. تو ان کو جو انہوں نے پریٹینڈ کیا کہ میں اس میں آئی وٹنس تھی، بٹ عمر سیال صاحب نے ان کو جو ہے ہیئرنگ سے وٹنس ڈکلیئر کر دیا. اسی طرح جو آئی او صاحب نے جو ایف آئی آر کہیں اور ہو رہی ہے، تفتیش کہیں اور ہو رہی ہے، چالان کہیں اور کا ہے، اسی طرح یہ جو تفتیش ہوئی وہ اس میں ٹوٹل جو تھا وہ انلیگل تھی. تمام جو پولیس رولز اور سی آر پی سی کے جو سیکشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا. تو وہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. چونکہ میں آلریڈی جو سوٹ کی کاپی ہے اور وہ جسٹس عمر سیال کے خلاف جو ریفرنس میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا ہے وہ فائل کر چکا ہوں، اور وہ میرے جو ہے ٹائم لائن پر بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. پر جسٹس عمر سیال صاحب نے ان تمام انلیگلٹیز کو جو ہے وہ ارریگولیرٹی ڈکلیئر کر دیا. دیٹ مینس کہ وہ انہوں نے جو ہے ایک ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج نے جب اس لیول کی حرکت یا اس لیول کا معاملہ کیا ہے تو ٹوٹلی شیمفل ہے ان کے لیے بھی. اور اب تو چونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان ریکارڈ پر ہیں، یا تو وہ ڈینائی کریں کہ جو ان کے ججمنٹ میں، یا کوئی اب آ کے وہ ریزن بتائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح میری ریکویسٹ ہے جسٹس ظفر احمد راجپوت صاحب سے
اور رجسٹرار صاحب سے، آصف مجید ان کا نام ہے، ان سے کہ اب میرے جو فیوچر کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان جسٹس عمر سیال صاحب کے پاس فکس نہ کیے جائیں، اور بقایا جو بھی اس کیس میں پروگریس ہوگی انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کو اپڈیٹ کر دوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.